راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ عمر گلوں کی 2 دن جس میں یہ بھی قیامت بیت گئی، دست ہوس نے نوچے لاکھوں شاخوں پر مرجھائے کم۔ آہ یہ ظالم تلخ حقیقت، جتنے سفینے غرق ہوئے، اکثر اپنی موج میں ڈوبے طوفان سے ٹکرائے کم۔ راہ روی کا سب کو دعویٰ، سب کو غرور عشق و وفا، راہ وفا پر چلنے والے ہم نے لیکن پائے کم۔ دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے، ناز تھا جن کو تیز روی پر منزل تک وہ آئے کم۔ مجھ سے شکایت دنیا بھر کو شدت غم میں رونے کی، لیکن مجھ کو اس کا رونا آنکھ میں آنسو آئے کم۔ صرف یہی ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا، دست تمنا کھینچے زیادہ دامن دل پھیلائے کم۔ صبر و سکون کی دنیا لوٹے حسن دکھا کر جلووں کو، عشق مگر خود شب بھر تڑپے اوروں کو تڑپائے کم۔ عشق ادب کا نام کیفی، یہ بھی ادب میں شامل ہے، جس کی محبت دل میں بسی ہو اس کی گلی میں جائے کم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نعمتیں امت میں منتقل ہوئیں، ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی اور دوسری کو کہتے ہیں کیفیات نبوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا، بتلایا یا سمجھایا اس کو تعلیمات نبوی کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جو رضا، تسلیم، توکل والی نعمتیں تھیں ان کو کیفیات نبوی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں نعمتیں امت میں منتقل ہوئیں۔ صحابہ کرام مرج البحرین تھے، ان دونوں نعمتوں کے حامل تھے، دونوں نعمتیں یکجاں ان کے اندر موجود تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نعمتیں الگ ہوتی چلی گئیں، اور کچھ حضرات تعلیمات نبوی کے وارث بن گئے جن کو ہم علماء کرام کہتے ہیں، اور کچھ کیفیات نبوی کے وارث بن گئے جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ پہلے زمانے میں ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا جو ساری بیماریوں کو خود ہی چیک کیا کرتا تھا، ہر طرح کی بیماری کی دوا دے دیتا تھا۔ پھر تفصیلات بڑھتی گئیں، بیماریاں بڑھتی گئیں، تو ہر چیز کا الگ الگ ڈاکٹر ہو گیا۔ یہ جلد کا ڈاکٹر ہے، یہ آرتھوپیڈک سرجن ہے، یہ آنکھ کا ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح شروع میں یہ دونوں نعمتیں ایک ہی جگہ سے مل جاتی تھیں، جب تفصیلات بڑھ گئیں تو یہ دونوں نعمتیں الگ الگ ہو گئیں، لیکن یہ رہیں گی قیامت تک۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ تعلیمات نبوی یا کیفیات نبوی میں سے کوئی ایک نعمت ختم ہو گئی، یہ قیامت تک رہیں گی۔ تو جو تعلیمات نبوی کے وارث ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے، اور جو کیفیات نبوی کے وارث ہیں ان کو مشائخ کہا جاتا ہے۔ جن جگہوں پر تعلیمات نبوی کو پڑھایا جاتا ہے ان کو مدارس کہتے ہیں، اور جہاں کیفیات نبوی کو سکھایا جاتا ہے اس کو خانقاہیں کہتے ہیں۔ جو طریقہ تعلیمات نبوی سکھانے کا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، اور جو کیفیات نبوی سکھانے کا طریقہ ہے اس کو طریقت، احسان، تزکیہ نفس اور تصوف و سلوک کہتے ہیں۔